چاہنی ہے. آپ حضرات چونکہ ماشاءاللہ علماء ہیں، قراء ہیں، دن رات آپ قرآن مجید کی تعلیم میں اور دین الہی کی تبلیغ میں مصروف کار ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ سب کی ان محنتوں کو قبول فرمائے. ثانی جسم، اس کے اندر ایک مرکزی حیثیت والی چیز موجود ہے جس کو روح کہتے ہیں. انسان جسم اور روح سے مرکب ہے. جیسے جسم بیمار ہوتا ہے ایسے ہی روح بھی بیمار ہوتا ہے. اور جسم چونکہ زمینی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی زمینی رکھا، اور روح جو ہے یہ آسمانی چیز ہے تو اس کا علاج بیماری کا بھی اللہ نے آسمانی رکھا. اس دل اور روح کی صحت کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حرام اور مشتبہ مال سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. جب لقمہ حرام کا پیٹ کے اندر پہنچتا ہے تو اس وقت یہ دل بیمار ہو جاتا ہے، اور بیماری بھی یہاں تک اس کی پہنچ جاتی ہے کہ سرے سے مردہ بھی ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. اور دوسری چیز ہے کہ غافلوں کی سنگت اور صحبت سے بچ کر رہنا. ہمارے اندر یہ ایک چیز پائی جاتی ہے کہ ہم باوجود اس کے کہ سمجھتے بھی ہیں حقائق کو، اور اس کے بعد کچھ ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ ہم گپ شپ لگانے کے لیے غافلوں کی صحبت میں چلے جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا لا تکن من الغافلین، غافلوں میں سے نہیں ہونا. یہ غافلین کی صحبت ہماری روح اور ہمارے قلب کو مردہ بناتی ہے. ضرورت پڑ جائے کوئی چیز کسی سے لینے دینے کی تو علماء اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ اتنی دیر کے لیے بس جائیں اور اپنا کام کر کے واپس آئیں، اور اتنی صحبت بھی آپ کی غافلوں کے ساتھ جب ہوئی تو استغفار کریں. یہ بھی ٹھیک نہیں. اور تیسری چیز وہ ہے کہ بے دینوں کے ہاتھ کی پکی ہوئی چیز استعمال کرنا، کھانا. یہ ہمارے دل کو نقصان پہنچاتی ہے، اور یہ چیزیں ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں. پہلے 2 سے بچنے کی کوشش تو ہوتی ہے. اول تو وہ بھی کمزور ہو گئی ہے آج کے اس مادیاتی دور میں، جبکہ مادیات کی دوڑ لگی ہوئی ہے. ہم بھی اسی مادیاتی دور کے فرد ہیں. دن رات ایک ہی ہماری سوچ ہوتی ہے کہ ہم کیسے کروڑ پتی بن جائیں، ارب پتی بن جائیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی دکان پر بازار میں بیٹھا ہے اور اس کی سوچ اگر یہ ہے کہ میں 5 وقت کا نمازی کیسے بنوں،
قرآن کی تلاوت کا عادی کیسے بنوں؟ میں اللہ کے ذکر سے ہر وقت اپنی زبان کو رطب کیسے رکھوں؟ یعنی اس کی سوچ دین کی طرف ہے۔ اور ایک عالم اور قاری اگر اپنی نشست پر مدرسے میں درسگاہ میں بیٹھ کر اس کی سوچ یہ ہے کہ میں کس طرح سے پیسے جمع کر کے میں ایک کوٹھی بناؤں، میں کار لے لوں، میں اتنا آگے بڑھ جاؤں، یہ اگر اس کی وہاں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھا رہا، دین پڑھا رہا اور سوچ یہ ہے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ بازار میں بیٹھا ہوا آدمی اس عالم اور قاری سے 1000 درجے بہتر ہے۔ اس کی سوچ دینی ہے، وہ دیندار ہے، اور یہ مدرسے اور درسگاہ میں بیٹھا ہوا جس کا نقطہ نظر جو ہے وہ پیسہ ہے، اگر یہ اس کی چیز ہے تو فرمایا یہ دنیا دار ہے، وہ آدمی تاجر دیندار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ آپ لوگ اور ہم جو ہیں، لوگوں کی ہماری طرف ایک نظر ہوتی ہے، اور وہ نظر کیا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے دین سیکھیں، اخلاق سیکھیں، اور ظاہر بات ہے وہ ہمیں سمجھتے بھی یہ ہیں کہ یہ لوگ فرشتہ صفت ہیں، لیکن ہمارے اندر بجائے اس کے کہ ملکوتی صفات کے ہمارے اندر بہیمی صفات اگر آ جائیں تو وہ ہمیں کچھ اور سمجھتے تھے اور ہم کچھ اور کر بیٹھے، تو نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کے دلوں میں ہماری محبت کی بجائے نفرت بڑھتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے آج ہماری کمزوریوں کو دیکھ کر دین سے بیزاری کا جو ہے وہ ایک دور شروع ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، حضرات قاری قرۂ صاحبان، اللہ نے آپ کے ذمہ کتنی عظیم جو ہے یہ محنت لگائی ہے، اور وہ محنت جو ہے وہ قرآن کی ہے، اور آپ اپنے مقام کو جو ہے سمجھتے بھی ہیں کہ یہ قرآن والے کیا ہیں؟ در حقیقت جو ہیں ان کو اہل اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہیں اصل اللہ والے، جن کا شب و روز زندگی کا ایک ایک لمحہ ادھر ہی گزرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے ذرا اس پر توجہ کریں۔ رب العالمین نے اپنے محبوب سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، انہیں جو ہے بہترین طالب علم دیے جس پر رسول اللہ کی محنت ہوئی۔ اب وہ طالب علم کیسے بن گئے؟ اب اللہ کے نبی کو حکم ہوتا ہے کہ میرے محبوب آپ انہی طالب علموں میں رہیے، کہیں باہر جائیے ہی نہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ وَاصْبِرْ، صبر کا معنی ہوتا ہے پابندی کرنا، اپنے آپ کو پابند رکھو۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ کہ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ یریدون وجہہ، اور ان کا مطمع نظر صرف اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اور اس اپنی دینی محنت میں ان کا مقصود جو ہے وہ مال و دولت نہیں، پیسے کمانا نہیں، تنخواہ لینا نہیں، یریدون وجہہ، صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ کی رضا مقصود ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، میرے پیغمبر انہی کے ساتھ نظریں ملا کے رکھو، ان سے نظریں نہیں ہٹانی، اور اگر نظریں ہٹائیں تو پھر مقصد کیا ہوگا؟ تریدون عرض الدنیا،
پھر تو تم دنیا کے طالب بن جاؤ گے، دنیا کے خواہش مند بن جاؤ گے۔ یہ بات جو ہے لا تعد عیناک عنہم ترید عرض الحیات الدنیا اور ترید زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینت جو ہے اس پر جانا ہی نہیں۔ یہ دنیا بڑی رنگین ہے اور اس کے رنگینی ہی ہمیں جو ہے وہ قید کرتی ہے۔ ان رنگینیوں کا جب شکار ہو جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے پھر ہم کہاں سے کہاں پھٹک جاتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہے، کئی سارے ہمارے ایسے دوست بھی ہیں، آپ کی بات نہیں کرتا، دنیا کی رنگینی میں پھر یوں پڑھتے ہیں کہ ان کا پڑھانا جو ایک عظیم نعمت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رسول اللہ کی زبان سے جن کو خیریت کا جو ہے تمغہ ملا، اعزاز ملا، اب وہ اس اعزاز کو چھوڑ بیٹھتے، تدریس کو گئی، حالانکہ یہ بڑی نعمت ہے اور اتنی بڑی نعمت ہے۔ حقیقت یہ ہمارے صدر وفاق مولانا سلیم اللہ خان مرحوم فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ سلیم اللہ کے اور عمل تو کوئی نہیں جو اللہ کے ہاں بارگاہ میں پیش کر کے بخشش کا ذریعہ بناؤں۔ واللہ عالم، یہ ان کے انکسار اور عجز تھا، لیکن فرمایا مجھے ایک میں جو نسبت حاصل ہے اور مجھے اللہ سے کامل یقین ہے کہ اس نسبت کی برکت سے اللہ میری بخشش فرما دیں گے، اور وہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر، استاد بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ فرمایا حضور بھی معلم تھے، رب العالمین نے ہمارے پر بھی احسان کیا کہ ہمیں بھی معلم بنا دیا۔ معلم ہونے کی نسبت جو ہے حضور کے ساتھ ہماری ہے، تو انشاءاللہ یہی نسبت ہمیں جو ہے بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو عزیز ساتھیو، آپ ذرا اس میں سوچیں کہ کتنی عظیم نسبت رکھنے والے، اب ایک آدمی اتنی عظیم نسبت رکھنے کے باوجود اب پھر وہ دنیا کی خواہش کرے اور اس مسند تدریس کو چھوڑ دے، یا اس مسند تدریس میں بیٹھ کر وہ کسی اور چیز کی خواہش کرے، اتنی بڑی نسبت کو چھوڑ کر اب وہ گھٹیا چیز کی خواہش کر رہا ہو، یہ اسے زیب نہیں دیتا۔ اس لیے اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جن کا دل ہماری یاد سے غافل ہو چکا ہے، میرے پیغمبر ان کے پیچھے جائیے ہی نہیں۔ وَلَا تُطِعْ، شیخ لاہوری رحمہ اللہ فرماتے تھے، مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، اس کو آیت کو کوئی یہ سمجھے کہ یہ آیت صرف صحابہ کرام کے ساتھ مخصوص ہے اور ہمارے لیے یہ منسوخ ہے، فرمایا نہیں، ہرگز ایسا نہیں، ہر دور کے اندر جو ہے ایسے اہل اللہ آئے ہیں اور جن کا صبح و شام اللہ کو راضی کرنے کے لیے یریدون وجہہ، اور وہ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا ایسے ہر دور میں آئیں گے اور ہمیں حکم ہو رہا ہے کہ انہی کے ساتھ جو ہے مل کر رہنا تاکہ تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہو۔ اس لیے فرمایا اس آیت کے اندر یہ کوئی نہ منسوخ ہے اور نہ ہی مخصوص ہے کہ صحابہ کرام کے زمانہ کے ساتھ ہو، بلکہ سب کو حکم ہو رہا ہے لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه، اگر نفسانی خواہش کے پیچھے چلے گئے تو کان امرہ فرطا، فرمایا جو ادھر چلے جاتے ہیں ان کا معاملہ حد سے نکل جاتا ہے۔ قرآن کی صداقت دیکھو کیسی ہے۔ اور دوسری آیت میں رب العالمین نے کیا فرمایا جو ہم سب کے لیے ایک بڑی نصیحت اور سبق ہے، من کان یرید من اراد الآخرۃ فسعیها، پیچھے بنو، پیچھے ہمارے مولانا ولی اللہ صاحب ایک تھے ساجد، مولانا رمضان صاحب کو دیکھ کر وہ یاد آ گئے، تو وہ جب بیان کرتے تھے تو حافظوں سے جو ہے وہ
इधर उधर पूछ लेते हैं, बहुत मुश्किल हो जाती हाफिजों के लिए। हाँ जी, हाँ, मन कान युरीद आजिलत अज्जलना लहू फीहा मा नशा। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, जो दुनिया का तालिब बनता है, दुनिया की ख्वाहिश रखता है, मन कान युरीदुल आजिलत अज्जलना लहू फीहा मा नशा, हम उसे दुनिया देते हैं लेकिन जिसके लिए हम चाहते हैं। हर एक को नहीं देते, हर एक को नहीं देते, जिसके लिए चाहते हैं उसे देते हैं। अज्जलना लहू फीहा मा नशाउ लिमन नुरीद सुम्मा जअलना लहू जहन्नम यस्लाहा मज़मूमन मदहूरा। हम उसे दुनिया में डालकर गाफिल करके हम उसे जहन्नम का ईंधन बना देते हैं, ज़लील और रुस्वा करके जहन्नम में फेंकते हैं। वमन अरादल आखिरा वसआ लहा सायहा, और जो आखिरत का तलबगार बनता है, वसआ लहा, फिर इसी आखिरत के लिए अपनी कोशिश करता है, सायहा। अब होता क्या है, मन अरादल आखिरत वसआ लहा सायहा जी वहुवा मुमिनुन फउलाइका कान सायुहुम मशकूरा। अल्लाह फरमाते हैं, इनकी इस मेहनत की कदर की जाएगी और इनके लिए जो है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से दुनिया में भी इज्जत है और आखिरत में भी इज्जत है। इसलिए हम अकाबरीन की जिंदगी को देखते हैं, कितनी प्यारी जिंदगी है उनकी। जब आखिरत के तलबगार बन गए और आखिरत ही का संवारना जो है उनका मतमे नजर हो गया, तो अल्लाह ने दुनिया में भी वो इज्जत नसीब की है कि आज रहती दुनिया तक उनके नाम रोशन है, इज्जत से नाम लिए जाते हैं। आज दुनिया उनके अच्छे अच्छे नामों से याद करती है, जबकि बज़ाहिर देखा जाए तो उनकी न कोठी थी, न कार थी, न कुछ और था, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा मतलूब। मेरे इस कहने का ये मतलब नहीं है कि कोठी कार बनाना कोई नाजायज है, ये हमारी दुनिया की एक जरूरत है, होनी चाहिए। ताकि ऐसा भी है कि बसा औकात एक आलिम को दुनियादार जो है वो बज़ाहिर कदर की निगाह से नहीं देखते। एक कार वाला हो और बड़ा हो तो जनाब दुनिया दौड़ती है, ये तो हमारी जिन्स का आदमी है, और जब करीब आते हैं तो रब्बुल आलमीन उनकी इस्लाह कर देते हैं। इसलिए हमारे अकाबरीन को अल्लाह ताला ने दोनों किस्म की जो है ये दो तर्ज हमारे अंदर मौजूद हैं। कुछ हमारे अकाबिर ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल दुनिया से मुंह मोड़ा, सिर्फ और सिर्फ जो है वो इधर रहे। एक वो भी थे और एक वो भी हैं कि जिन्होंने वो दुनिया के अंदर रहते हुए दुनियावी जरूरतें अपनी जो है वो बहाल रखी। और ये सिर्फ दुनिया के अंदर ये नहीं, हमारे अकाबरीन में नहीं बल्कि सहाबा में भी था। यहाँ हजरत उस्मान गनी वो सेठ हैं, ये अब्दुर्रहमान बिन औफ सरमायादार अच्छे खासे पैसे वाले, लेकिन बात क्या थी कि उन्होंने अपने सरमाए का रुख जो है वो दीन की तरफ फेरा हुआ था। सिर्फ दुनिया कमाना मकसूद नहीं था, दुनिया जो कमाते थे उसको दीन बनाते थे। मकसद ये है कि दुनिया कमाओ लेकिन रुख सही हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो हुक्म है वो उनसे पूरे किए जाए। तो अजीज साथियों, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि आज की जो ये मजलिस है मुबारक, इस मजलिस के अंदर हज़रत मुफ्ती साहब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको एक मकाम नसीब किया है और ये इसके हुसूल की कोशिश हम सबको करनी चाहिए। और वो मकाम क्या कि अल्लाह वालों का इन पर एक एतमाद, और वो एतमाद सिर्फ एक तरफ से नहीं बल्कि जो है कई तरफ से एतमाद का इजहार। और हमारे हजरत मुफ्ती अहमद अली साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको अल्लाह ने बहुत ही जो है एक ऊंचा मकाम नसीब किया और बुजुर्गों का उन पर एतमाद, अब जो है सिलसिला यही इस्लाह का उनकी तरफ से कहां तक जो है ये पहुंचा। इसी तरीका से बयान ही यूं समझ लो
اب جو ہے مفتی عبید اللہ صاحب آپ کے استاد بھی ہیں، اور اگر میں یوں کہہ دوں تو بیجا نہیں ہوگا، آپ کے شیخ بھی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس لیے کہ استاد سے جہاں آپ نے علم حاصل کیا، اب اس کے ساتھ ایک مناسبت تامہ ہوتی ہے استاد کے ساتھ۔ حضرت استاد جی تشریف لائے ہیں، ظاہر ہے جو ان کے شاگرد ہیں وہ ان کے ساتھ مناسبت تامہ رکھتے ہیں، اور اس روحانی سلسلے اصلاح کے لیے مناسبت تامہ شرط ہے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ کسی بزرگ کے ہاتھ پر تم بیعت ہونا چاہتے ہو، بیعت کا معنی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بیچ دو اس کے ہاتھ پر، جو وہ کہے گا اس پر عمل کرنا ہے۔ ہمارے حضرت حکیم صاحب مولانا عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ میں اپنے مرشد کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی ہے، میں اس کے ہاتھ میں بیچ چکا ہوں، اس کی مرضی اب مجھے اپنی خدمت میں رکھے یا مجھے کہیں اور آگے بیچ دے۔ اور یہاں تک بھی فرما دیا کہ اگر میرا مرشد مجھے یہ حکم کر دے کہ عبداللطیف بیوی کو طلاق دے کر میرے پاس آ جاؤ، فرمایا میں بالکل چھوڑ کر جو ہے بیوی کو طلاق دے کر آؤں گا، اس لیے کہ میں نے تو ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے۔ اور یہی بات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی، انا غلام من علمنی حرفا، جس استاد نے مجھے ایک حرف سکھایا ہے میں زندگی بھر کے لیے اس کا غلام ہوں، اس کی مرضی جو ہے چاہے تو مجھے اپنے پاس رکھے، چاہے تو مجھے جو ہے کہیں بیچ دے، اس کو حق حاصل ہے، میں ہمیشہ کے لیے اس کا غلام بن گیا۔ جیسے غلام کا بیچنا جائز ہے، غلام سے خدمت لینا جائز ہے، حق حاصل ہے استاد کو کیسے کر دے۔ اس لیے ہم جتنے بھی بڑے ہو جائیں، اور یاد رکھو انسان جو بڑا بنتا ہے یہ بڑوں کے ہاتھ سے بنتا ہے، دست شفقت سے بنتا ہے، بڑوں کی جو ہے نگاہ پیار سے بنتا ہے، ایسے تو بڑا نہیں بن جاتا۔ اس لیے مناسبت تامہ جہاں ہوتی ہے تو وہاں اصل روحانی طور پر اصلاح جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے آپ جانتے ہیں کہ جب استاد کے ساتھ ایک مناسبت تامہ ہوتی ہے، اب انسان اگر اس کے جو ہے وہ اللہ نے اس کو یہ مقام نصیب کر دیا ہو اتنا اعلیٰ، تو پھر حق بنتا ہے کہ اب شاگرد جو ہے وہ روحانی طور پر بھی اسی کے ساتھ متعلق ہو جائے، انشاءاللہ اس کو اور زیادہ جو ہے مناسبت پہلے سے موجود ہے، آگے پھر روحانی ترقیاں نصیب ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ ہم نے اپنے شیخ و مرشد حضرت پیر عبدالحی صاحب دہلوی نور اللہ مرقدہ، ان کے ساتھ جو ہے ہمارا تعلق تھا، پھر اس کے بعد ان کی وفات کے بعد اب ہم جو ہے وہ سوچ بچار میں پڑ گئے، پھر اب جو ہے کہاں جو ہے یہ بیعت کریں اور اپنا روحانی تعلق جو ہے ہم یہ قائم کریں۔ تو اس سلسلہ کے اندر میں نے بہت ساری مشاورتیں بھی کی، حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو ہے، کیونکہ میں 18 زاری وہاں رہا ہوں ان کے ساتھ اور کافی عرصہ تک جو ہے، تو اس لیے جو ہے وہاں صورتحال کچھ ایسی تھی کہ ان کے ساتھ مناسبت بھی تھی اور ایک جو ہے ان سے مشورے بھی کر لیتے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت اب ہمیں کہاں بیعت کرنی چاہیے، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دو طرف جو ہے وہ اشارہ کیے، فرمایا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ایک سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان دو کی طرف جو ہے انہوں نے اشارہ کیا ہے، ان میں سے کسی کے بیعت ہو جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اب خواجہ صاحب ذرا تھوڑے سے دور تھے، حضرت شاہ صاحب، تو ہم ان کی خدمت میں گئے، ایک آدھ دفعہ گئے، پھر اس کے بعد ان کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی جو ہے ہمارے پر شفیق بنایا، بہت ہی زیادہ شفقت فرماتے تھے، اور ہمیں بھی ان کے ساتھ ایک مناسبت پیدا ہو گئی۔ دیکھیں بات قسمت کی ہوتی ہے، مجھے ان کی دنیا سے وہ بھی پرتپوش ہو گئے، اٹھ گئے۔ اب ہم نے سوچا کہ کہاں جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہمارے استاد جی حضرت مولانا محمد نواز صاحب دعوت برکاتہ العالیہ، اللہ ان کی عمر میں مزید برکتیں نصیب فرمائے، اور ابھی عمرے پر تشریف لے گئے ہوئے ہم سب کے لیے دعائیں کر رہی ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس سفر کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ اب مجھے جو ہے اس طرف رجحان ہوا اور ایک ساتھی نے بھی توجہ دلائی، ان کا جب استاد بھی ہیں، مناسبت پہلے سے ہے، اور حضرت پیر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں خلافت سے نواز کر اور ان کو اس مقام پر جو ہے وہ پہنچایا ہے، تو پھر بڑی اچھی بات ہے کہ اب ہم ادھر سے ہی حاصل کر لیں۔ تو بات مجھے سمجھ میں آ گئی۔ اب ہم گئے تو استاد تو پہلے سے ہی شفیق تھے، اب مزید جو ہے ہمارے پاس جو ہے شفقت کی نظر ہو گئی۔ جب یہ شفقت کی نظر فرمائی تو رب العالمین نے جو ہے کرم فرمایا، اب استاد جی کی وہ شفقت اور انہوں نے جو ہے اس قابل ہمیں بنا دیا کہ آج میں 4 لفظ آپ کی خدمت میں بول رہا ہوں، ورنہ کہاں ہو۔ اور میں اکثر طور پر آپ کو ہنسانے کے لیے ایک جملہ بھی کہہ دوں، میں تقریروں میں کہا کرتا ہوں اکثر طور پر ساتھیوں سے، میں نے کہا ہمارا علاقہ ہے مسکن کا، ہمارے کئی ساتھی جو ہے مسکن کے علاقے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ علاقہ ہمارا ایسا ہے کہ جو کہا جاتا تھا بھئی یہ آدمی مسکن کا نہ کچھن کا نہ دسن کا، کچھن دسن تو ہی آ رہی چھوڑو ایسے کسے کھاتے دا نہیں، جو کہا جاتا تھا۔ علاقہ بھی ایسا، 2 دریاؤں کے درمیان، ہمیں پتہ ہے کہ کس انداز سے وہاں کی زندگی جو ہے وہ گزاری جاتی ہے۔ تو اس کھاتے کے جب ہم تھے ظاہر بات ہے اب کہاں، یہ حضرات اساتذہ کی شفقت ہے اور ان بزرگوں کی جو ہے وہ شفقت کہ انہوں نے مہربانی فرمائی اور آپ نے جو ہے قریب کر کے ہمیں جو ہے جہاں ظاہری علم جو ہے نصیب کیا، وہیں ہماری دلوں کی اصلاح فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مہربانی کی اور اس قابل جو ہے بن گئے۔ تو میں تو بڑا خوش ہو رہا تھا، حضرت مفتی صاحب جو ہے آپ حضرات کو جو ہے وہ جمع کیے، میں نے ان سے پہلے بھی وہاں سلطانی مسجد میں بھی مجھے ایک دفعہ بلایا اور اب بھی، تو میں نے کہا الحمدللہ اب میں تقریر بھی اسی انداز کی کروں گا کہ یہ جتنے آپ جو ہیں اب استادوں کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے، اس نعمت جو ہے اس کے جو ہے اظہار کے لیے اب ان کو جو ہے آپ حضرات ان کے معاون بنیں گے، آپ حضرات جو ہے ان کے اس فیض کو عام کرنے کے لیے۔ دیکھو ہمارے حضرت حکیم صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے دیکھو بھائی کسی مدرسہ کے اندر تمہیں جو ہے مدرس رکھا لیا، اب یہ مدرسے والوں کا تم پر احسان ہے، مسجد کے اندر کسی نے تمہیں خطیب رکھ لیا تو مسجد کی انتظامیہ کا تم پر احسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے دین پڑھا، جس دین کو پڑھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی تم نے سیکھی ہے اس کو آگے پہنچاؤ، یہ بلغوا امر کا صیغہ ہے، ہم پر اس کو آگے پہنچانا یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ جس نے قرآن کو پڑھا وہ قرآن آگے پہنچائے، یہ اس پر فرض ہے۔ جس نے قرآن کے مسائل سیکھے وہ مسائل آگے پہنچائے، یہ اس پر فرض ہے۔ جب ساری چیزیں فرض ہیں، ہمارے لیے تو کوئی جگہ نہیں تھی، سٹیج نہیں تھا، ہم جو ہے اسے استعمال کر کے اپنے اندر کے علم کو آگے لوگوں تک جو ہے یہ پھیلائیں، تو مدرسے والوں نے ہمیں جگہ دی، انہوں نے کہا آؤ یہاں بیٹھ کر کے پڑھاؤ اور انشاءاللہ جو ہے اس کو آگے تم جو ہے وہ پھیلاؤ۔ اب مسجد والوں نے ہمیں جگہ دی، انہوں نے کہا آؤ جو ہے تم اپنا علم جو تمہارے پر فرض ہے اس کا پھیلانا جگہ ہم دیتے ہیں، اور تمہارے جو ہے یہ باقی گزارا الاؤنس رہنے کے لیے، رہن سہن کے لیے، گھر بیوی بچوں کے لیے ہم تم اس کا خرچہ بھی اتنا دیتے ہیں۔ تو حضرت حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے تم ان کو اپنا محسن سمجھو، مدرسہ کے جو ہے منتظمین کو، مسجد کی انتظامیہ کو محسن سمجھتے ہوئے کہ انہوں نے تمہیں سٹیج بھی دیا اس جو فریضہ کو ادا کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تمہیں جو ہے کچھ حق الخدمت بھی دیا گھر کا نظام چلانے کے لیے، ورنہ ہمیشہ کے لیے ان کو تم جو ہے اپنا محسن جو ہے وہ سمجھتے رہو۔ تو عزیز ساتھیو، اس لیے ہم سب پر جو ہے یہ حق بنتا تھا، تو یہ جو ہے ہم ان استادوں کی جو ہے یہ مرہون منت رہی، اب جو ہے ان کا حق بنتا ہے ہمارے پر کہ اللہ رب العزت نے
جہاں ان کو ظاہری علوم عطا کیے اور انہوں نے ہمارے پر شفقت فرمائی اور ہماری طرف جو ہے اس کو منتقل کیا. اب بزرگان دین نے اب جو ہے ان کو خلق سے جو ہے نوازا اور روحانی طور پر اصلاح کے قابل بنا دیا ہے. تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ متعلق ہو جائیں اور متعلق ہو کر ان کے فیض کو اور زیادہ جہاں جہاں اپنے اپنے ٹھکانوں پہ رہتے ہیں وہاں ان کا بیان بھی ہو, لوگوں کو ترغیب دیں بیعت ہونے کے بعد, تاکہ وہ اپنی اصلاح جو ہے اس طرح کرائیں. یہ اصلاح کی ذمہ داری ہم سب پر جو ہے عائد ہوتی ہے. بولو بھائی ہے یا نہیں؟ جہاں اپنی اصلاح کرنی ہے وہیں اس کی فکر بھی کرنی ہے کہ اللہ کرے اللہ کے بندے جو ہیں وہ اللہ کے قریب ہو جائیں, شیطان سے دور ہو جائیں. اس لیے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے حضور نے فرمایا تھا, علی اس بات کی کوشش کر, ایک آدمی کو بھی اگر تو جو ہے وہ ہدایت کی راہ پر لگا دے گا, لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا, ایک آدمی کو اللہ تیرے ذریعے سے اگر ہدایت نصیب کر دیں گے یہ تیرے لیے بہتر ہے من حمر النعم, جو ہے عرب کے سرخ اونٹوں سے. اس وقت کا عرب کا سرخ اونٹ آج یوں سمجھو اتنی قیمت کا تھا جیسے آج کا ہوائی جہاز ہے. فرمایا تیرے لیے اس سے بھی بہتر ہے, کتنا بڑا تجھے جو ہے نصیب ہوگا. اس لیے ہر آدمی کو اس کی فکر ہے. اب تمہارے ذمہ دو کام جو ہے بلکہ تین کام اگر کہہ دوں تو بیجا نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہر آدمی آپ ماشاءاللہ پہلے بھی کوشش کر رہے, بچوں کو قرآن مجید آپ پڑھا رہے, اس پڑھانے میں بھی وہ طریقہ اختیار کریں کہ ان بچوں کی اصلاح ہو, ان کے اندر وہ سپرٹ دیں تاکہ ہمیشہ کے لیے دین سے وابستہ رہیں, دین سے جدا نہ ہوں. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ان کی اصلاح کی فکر. آج ہمارے بچے مدرسے میں پڑھنے والے پھر یہیں سے جب فارغ ہو کر کے نکلتے ہیں اب چہرے پر رسول اللہ کی سنت بھی نہیں رہتی. اور میں نے ایک عجیب سی بات پڑھی ہے, ایک بزرگ نے بڑا عجیب لکھا, انہوں نے کہا یہ داڑھی جو ہے ہمارے کچھ حفاظ کرام بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو شروع ہی سے اب حافظ بھی بن گئے اور شروع ہی سے پڑھتے ہوئے بھی اپنی داڑھی جو ہے اس وقت بڑھانے کو تیار نہیں ہوتے, پڑھنے کے بعد پھر اور جو ہے وہ چٹ ہو جاتے ہیں. بزرگ نے عجیب سی بات کی, انہوں نے کہا دیکھو یہ داڑھی کتنی اچھی ہے, رب العالمین نے اس داڑھی کے لیے کس محل کو پسند کیا, نہیں سمجھ گئے, کس محل کو پسند کیا ہے, کس جگہ کو پسند کیا, اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضحا والا مکھڑا. اس کا اور محل ہی کوئی نہیں, اس کو یہاں محمد رسول اللہ کے چہرے اقدس پہ جو ہے سجایا ہے. اس لیے اس کی شان کتنی بلند ہے, اس کا محل کتنا بلند ہے. اس لیے میرے دوستو عزیز ساتھیوں, اپنے آپ میں اس بات کا عہد کرو کہ جب رسول اللہ اس داڑھی کے چار بال جو ہیں ان کا محل ہی اللہ نے وہ بنایا. اور رسول اللہ کی شان کیا ہے کہ آپ کے اس وقت بھی قدم مبارک کے ساتھ زمین کے جو ذرے لگے ہوئے ہیں, ہمارے علماء نے بزرگوں نے لکھا ان ذروں کی شان جو ہے اللہ کے عرش کرسی سے بیت اللہ سب سے زیادہ ہے. اس لیے کہ مخلوق میں سب سے زیادہ شان رسول اللہ کی ہے, اور رسول اللہ کے ساتھ جو مٹی مل گئی اس کی شان بھی بلند ہو گئی. اور پھر داڑھی کو مقام کون سا ملا بھائی؟ رسول اللہ کا چہرہ اقدس, رسول اللہ کا چہرہ اقدس, یہ داڑھی کے بالوں کو یہ محل مل گیا, اس سے بڑھ کر اور کیا ہو. اس لیے جو ہمارے ساتھی اس قسم کے جو ہے حرکت شیطانی میں آ جاتے ہیں فوری طور پر توبہ کریں کہ یہ تو ہم غلطی پہ لگے ہوئے ہیں. اس لیے کہ اتنی بڑی شان اس داڑھی کی اور ہم کیا کر رہے ہیں, پھر حافظ قرآن ہو کر پھر ہم کیا کر رہے ہیں. رمضان شریف آئے گا, چار بال جو ہے سجا کر پھر ہم جو کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے جی ایک دفعہ جو ہے ہم مصلی پہ تراویح میں قرآن سنا لیں. یہ بات نہیں ہے بھائی, اس میں تو لوگوں کی نمازیں بھی خراب کرنی ہے. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی اپنے آپ کی اصلاح کرنا. اس قابل بناؤ جو اس آیت کے اندر اللہ نے ان قابلین کی صفات کو ذکر کیا ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, صبح و شام اللہ کو یاد کرنے والے, یریدون وجہ,
صرف اللہ کی رضا مقصود ہے اور کوئی ہے ہی نہیں، ان کے سامنے مطمئن نظر ہی کوئی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو جو ہے اس قابل بنا دے اور اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے۔ میں انہی الفاظ سے اجازت چاہتا ہوں، بلکہ ٹائم زیادہ لے لیا، میں نے تو کہا کہ آدھا گھنٹہ، لیکن کام اوپر ہو گیا۔ آخر دعوانا ہمارے استاد جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم ترید زینة الحیاة الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا۔ صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على یہ آج کا یہ مختصر سفر و گرام یہ اپنی نوعیت میں منفرد مزاج والا ہے، اس لیے آپ حضرات سے چند ایک مخصوص باتیں عرض کر کے اجازت چاہنی ہے۔ آپ حضرات چونکہ ماشاءاللہ علماء ہیں، قراء ہیں، دن رات آپ قرآن مجید کی تعلیم میں اور دین الہی کی تبلیغ میں مصروف کار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ سب کی ان محنتوں کو قبول فرمائے۔ ثانی جسم، اس کے اندر ایک مرکزی حیثیت والی چیز موجود ہے جس کو روح کہتے ہیں۔ انسان جسم اور روح سے مرکب ہے۔ جیسے جسم بیمار ہوتا ہے ایسے ہی روح بھی بیمار ہوتا ہے، اور جسم چونکہ زمینی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی زمینی رکھا، اور روح جو ہے یہ آسمانی چیز ہے تو اس کا علاج بیماری کا بھی اللہ نے آسمانی رکھا۔ اس دل اور روح کی صحت کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حرام اور مشتبہ مال سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ جب لقمہ حرام کا پیٹ کے اندر پہنچتا ہے تو اس وقت یہ دل بیمار ہو جاتا ہے، اور بیماری بھی یہاں تک اس کی پہنچ جاتی ہے کہ سرے سے مردہ بھی ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ غافلوں کی سنگت اور صحبت سے بچ کر رہنا۔ ہمارے اندر یہ ایک چیز پائی جاتی ہے
کہ ہم باوجود اس کے کہ سمجھتے بھی ہیں حقائق کو، اور اس کے بعد کچھ ایسی صورت حال بن جاتی ہے کہ ہم گپ شپ لگانے کے لیے غافلوں کی صحبت میں چلے جاتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا لا تکن من الغافلین، غافلوں میں سے نہیں ہونا، یہ غافلین کی صحبت ہماری روح اور ہمارے قلب کو مردہ بناتی ہے۔ ضرورت پڑ جائے کوئی چیز کسی سے لینے دینے کی تو علماء اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ اتنی دیر کے لیے بس جائیں اور اپنا کام کر کے واپس آئیں، اور اتنی صحبت بھی آپ کی غافلوں کے ساتھ جب ہوئی تو استغفار کریں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اور تیسری چیز وہ ہے کہ بے دینوں کے ہاتھ کی پکی ہوئی چیز استعمال کرنا، کھانا، یہ ہمارے دل کو نقصان پہنچاتی ہے، اور یہ چیزیں ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ پہلے دو سے بچنے کی کوشش تو ہوتی ہے، اول تو وہ بھی کمزور ہو گئی ہے آج کے اس مادیاتی دور میں، جبکہ مادیات کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ہم بھی اسی مادیاتی دور کے فرد ہیں، دن رات ایک ہی ہماری سوچ ہوتی ہے کہ ہم کیسے کروڑ پتی بن جائیں، ارب پتی بن جائیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی دکان پر بازار میں بیٹھا ہے اور اس کی سوچ اگر یہ ہے کہ میں 5 وقت کا نمازی کیسے بنوں، قرآن کی تلاوت کا عادی کیسے بنوں، میں اللہ کے ذکر سے ہر وقت اپنی زبان کو رطب کیسے رکھوں، یعنی اس کی سوچ دین کی طرف ہے۔ اور ایک عالم اور قاری اگر اپنی نشست پر مدرسے میں درسگاہ میں بیٹھ کر اس کی سوچ یہ ہے کہ میں کس طرح سے پیسے جمع کر کے میں ایک کوٹھی بناؤں، میں کار لے لوں، میں اتنا آگے بڑھ جاؤں، یہ اگر اس کی وہاں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھا رہا، دین پڑھا رہا اور سوچ یہ ہے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ بازار میں بیٹھا ہوا آدمی اس عالم اور قاری سے 1000 درجے بہتر ہے۔ اس کی سوچ دینی ہے، وہ دیندار ہے، اور یہ مدرسے اور درسگاہ میں بیٹھا ہوا جس کا نقطہ نظر جو ہے وہ پیسہ ہے، اگر یہ اس کی چیز ہے تو فرمایا یہ دنیا دار ہے، وہ آدمی تاجر دیندار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ آپ لوگ اور ہم جو ہیں، لوگوں کی ہماری طرف ایک نظر ہوتی ہے، اور وہ نظر کیا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے دین سیکھیں، اخلاق سیکھیں، اور ظاہر بات ہے وہ ہمیں سمجھتے بھی یہ ہیں کہ یہ لوگ فرشتہ صفت ہیں، لیکن ہمارے اندر بجائے اس کے کہ ملکوتی صفات کے ہمارے اندر بہیمی صفات اگر آ جائیں تو وہ ہمیں کچھ اور سمجھتے تھے اور ہم کچھ اور کر بیٹھے، تو نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کے دلوں میں ہماری محبت کی بجائے نفرت بڑھتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے آج ہماری کمزوریوں کو دیکھ کر دین سے بیزاری کا جو ہے وہ ایک دور شروع ہے۔
اس لیے عزیز ساتھیوں، حضرات قاری قرۂ صاحبان، اللہ نے آپ کے ذمہ کتنی عظیم جو ہے یہ محنت لگائی ہے، اور وہ محنت جو ہے وہ قرآن کی ہے، اور آپ اپنے مقام کو جو ہے سمجھتے بھی ہیں کہ یہ قرآن والے کیا ہیں، در حقیقت جو ہیں ان کو اہل اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہیں اصل اللہ والے، جن کا شب و روز زندگی کا ایک ایک لمحہ ادھر ہی گزرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے ذرا اس پر توجہ کریں۔ رب العالمین نے اپنے محبوب سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، انہیں جو ہے بہترین طالب علم دیے جس پر رسول اللہ کی محنت ہوئی۔ اب وہ طالب علم کیسے بن گئے؟ اب اللہ کے نبی کو حکم ہوتا ہے کہ میرے محبوب آپ انہی طالب علموں میں رہیے، کہیں باہر جائیے ہی نہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ وَاصْبِرْ، صبر کا معنی ہوتا ہے پابندی کرنا، اپنے آپ کو پابند رکھو۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ کہ یدعون ربهم بالغداة والعشی، جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ یریدون وجہہ، اور ان کا مطمع نظر صرف اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اور اس اپنی دینی محنت میں ان کا مقصود جو ہے وہ مال و دولت نہیں، پیسے کمانا نہیں، تنخواہ لینا نہیں۔ یریدون وجہہ، صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ کی رضا مقصود ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، میرے پیغمبر انہی کے ساتھ نظریں ملا کے رکھو، ان سے نظریں نہیں ہٹانی، اور اگر نظریں ہٹائیں تو پھر مقصد کیا ہوگا؟ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا، پھر تو تم دنیا کے طالب بن جاؤ گے، دنیا کے خواہش مند بن جاؤ گے۔ یہ بات جو ہے لَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور تريد زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینت جو ہے اس پر جانا ہی نہیں۔ یہ دنیا بڑی رنگین ہے، اور اس کے رنگینی ہی ہمیں جو ہے وہ قید کرتی ہے۔ ان رنگینیوں کا جب شکار ہو جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے پھر ہم کہاں سے کہاں بھٹک جاتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہے، کئی سارے ہمارے ایسے دوست بھی ہیں، آپ کی بات نہیں کرتا، دنیا کی رنگینی میں پھر یوں پڑھتے ہیں کہ ان کا پڑھانا جو ایک عظیم نعمت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رسول اللہ کی زبان سے جن کو خیریت کا جو ہے تمغہ ملا، اعزاز ملا، اب وہ اس اعزاز کو چھوڑ بیٹھتے، تدریس کو گئی، حالانکہ یہ بڑی نعمت ہے، اور اتنی بڑی نعمت ہے حقیقت یہ ہمارے صدر وفاق مولانا سلیم اللہ خان مرحوم فرمایا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ سلیم اللہ کے اور عمل تو کوئی نہیں جو اللہ کے ہاں بارگاہ میں پیش کر کے بخشش کا ذریعہ بناؤں۔ واللہ عالم، یہ ان کے انکسار اور عجز تھا، لیکن فرمایا مجھے ایک میں جو نسبت حاصل ہے، اور مجھے اللہ سے کامل یقین ہے کہ اس نسبت کی برکت سے اللہ میری بخشش فرما دیں گے، اور وہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر، استاد بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ فرمایا حضور بھی معلم تھے، رب العالمین نے ہمارے پر بھی احسان کیا کہ ہمیں بھی معلم بنا دیا۔ معلم ہونے کی نسبت جو ہے حضور کے ساتھ ہماری ہے، تو انشاءاللہ یہی نسبت ہمیں جو ہے بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ سبحان
تو عزیز ساتھیوں آپ ذرا اس میں سوچیں کہ کتنی عظیم نسبت رکھنے والے، اب ایک آدمی اتنی عظیم نسبت رکھنے کے باوجود اب پھر وہ دنیا کی خواہش کرے اور اس مسند تدریس کو چھوڑ دے، یا اس مسند تدریس میں بیٹھ کر وہ کسی اور چیز کی خواہش کرے، اتنی بڑی نسبت کو چھوڑ کر اب وہ گھٹیا چیز کی خواہش کر رہا ہو، یہ اسے زیب نہیں دیتا۔ اس لیے اللہ کریم کیا فرماتے ہیں، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جن کا دل ہماری یاد سے غافل ہو چکا ہے، میرے پیغمبر ان کے پیچھے جائیے ہی نہیں۔ وَلَا تُطِعْ، شیخ لاہوری رحمہ اللہ فرماتے تھے، مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، اس کو آیت کو کوئی یہ سمجھے کہ یہ آیت صرف صحابہ کرام کے ساتھ مخصوص ہے اور ہمارے لیے یہ منسوخ ہے، فرمایا نہیں، ہرگز ایسا نہیں، ہر دور کے اندر جو ہے ایسے اہل اللہ آئے ہیں اور جن کا صبح و شام اللہ کو راضی کرنے کے لیے یریدون وجہہ، اور وہ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا ایسے ہر دور میں آئیں گے اور ہمیں حکم ہو رہا ہے کہ انہی کے ساتھ جو ہے مل کر رہنا تاکہ تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہو۔ اس لیے فرمایا اس آیت کے اندر یہ کوئی نہ منسوخ ہے اور نہ ہی مخصوص ہے کہ صحابہ کرام کے زمانہ کے ساتھ ہو، بلکہ سب کو حکم ہو رہا ہے، لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه، اگر نفسانی خواہش کے پیچھے چلے گئے تو کان امرہ فرطا، فرمایا جو ادھر چلے جاتے ہیں ان کا معاملہ حد سے نکل جاتا ہے۔ قرآن کی صداقت دیکھو کیسی ہے۔ اور دوسری آیت میں رب العالمین نے کیا فرمایا جو ہم سب کے لیے ایک بڑی نصیحت اور سبق ہے، من کان یرید من اراد الآخرۃ فسعیها، پیچھے بنو، پیچھے ہمارے مولانا ولی اللہ صاحب ایک تھے ساجد، مولانا رمضان صاحب کو دیکھ کر وہ یاد آ گئے، تو وہ جب بیان کرتے تھے تو حافظوں سے جو ہے وہ ادھر ادھر پوچھ لیتے ہیں، بہت مشکل ہو جاتی حافظوں کے لیے۔ ہاں جی، ہاں، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا کا طالب بنتا ہے، دنیا کی خواہش رکھتا ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، ہم اسے دنیا دیتے ہیں لیکن جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، ہر ایک کو نہیں دیتے، ہر ایک کو نہیں دیتے، جس کے لیے چاہتے ہیں اسے دیتے ہیں۔ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، ہم اسے دنیا میں ڈال کر غافل کر کے ہم اسے جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں، ذلیل اور رسوا کر کے جہنم میں پھینکتے ہیں۔ ومن اراد الآخرہ وسعی لہا سعیہا، اور جو آخرت کا طلبگار بنتا ہے، وسعی لہا، پھر اسی آخرت کے لیے اپنی کوشش کرتا ہے، سعیہا، اب ہوتا کیا ہے، من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، جی، وہو مومن فاولئک کان سعیہم مشکورا، اللہ فرماتے ہیں ان کی اس محنت کی قدر کی جائے گی اور ان کے لیے جو ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے۔ اس لیے ہم اکابرین کی زندگی کو دیکھتے ہیں، کتنی پیاری زندگی ہے ان کی، جب آخرت کے طلبگار بن گئے اور آخرت ہی کا سنوارنا جو ہے ان کا مطمع نظر ہو گیا تو اللہ نے دنیا میں بھی وہ عزت نصیب کی ہے کہ آج رہتی دنیا تک ان کے نام روشن ہے، عزت سے نام لیے جاتے ہیں۔ آج دنیا ان کے اچھے اچھے ناموں سے یاد کرتی ہے، جبکہ بظاہر دیکھا جائے تو ان کی نہ کوٹھی تھی، نہ کار تھی، نہ کچھ اور تھا، صرف اور صرف اللہ کی رضا مطلوب۔ میرے اس کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوٹھی کار بنانا کوئی ناجائز ہے،
یہ ہماری دنیا کی ایک ضرورت ہے، ہونی چاہیے، تاکہ ایسا بھی ہے کہ بسا اوقات ایک عالم کو دنیا دار جو ہے وہ بظاہر قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. ایک کار والا ہو اور بڑا ہو تو جناب دنیا دوڑتی ہے، یہ تو ہماری جنس کا آدمی ہے، اور جب قریب آتے ہیں تو رب العالمین ان کی اصلاح کر دیتے ہیں. اس لیے ہمارے اکابرین کو اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کی جو ہے یہ دو طرز ہمارے اندر موجود ہیں. کچھ ہمارے اکابر ایسے ہیں جنہوں نے بالکل دنیا سے منہ موڑا، صرف اور صرف جو ہے وہ ادھر رہے. ایک وہ بھی تھے اور ایک وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیاوی ضرورتیں اپنی جو ہیں وہ بحال رکھی. اور یہ صرف دنیا کے اندر یہ نہیں، ہمارے اکابرین میں نہیں بلکہ صحابہ میں بھی تھا. یہاں حضرت عثمان غنی وہ سیٹھ ہیں، یہ عبد الرحمن بن عوف سرمایہ دار، اچھے خاصے پیسے والے، لیکن بات کیا تھی کہ انہوں نے اپنے سرمایہ کا رخ جو ہے وہ دین کی طرف پھیرا ہوا تھا. صرف دنیا کمانا مقصود نہیں تھا، دنیا جو کماتے تھے اس کو دین بناتے تھے. مقصد یہ ہے کہ دنیا کماؤ لیکن رخ صحیح ہو، اللہ رب العزت کے جو حکم ہیں وہ ان سے پورے کیے جائیں. تو عزیز ساتھیوں میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آج کی جو یہ مجلس ہے مبارک، اس مجلس کے اندر حضرت مفتی صاحب اللہ رب العزت نے ان کو ایک مقام نصیب کیا ہے، اور یہ اس کے حصول کی کوشش ہم سب کو کرنی چاہیے. اور وہ مقام کیا کہ اللہ والوں کا ان پر ایک اعتماد، اور وہ اعتماد صرف ایک طرف سے نہیں بلکہ جو ہے کئی طرف سے اعتماد کا اظہار. اور ہمارے حضرت مفتی احمد علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو اللہ نے بہت ہی جو ہے ایک اونچا مقام نصیب کیا، اور بزرگوں کا ان پر اعتماد اب جو ہے سلسلہ یہی اصلاح کا ان کی طرف سے کہاں تک جو ہے یہ پہنچا. اسی طریقہ سے بیان ہی یوں سمجھ لو اب جو ہے مفتی عبید اللہ صاحب آپ کے استاد بھی ہیں، اور اگر میں یوں کہہ دوں تو بےجا نہیں ہوگا، آپ کے شیخ بھی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ استاد سے جہاں آپ نے علم حاصل کیا، اب اس کے ساتھ ایک مناسبت تامہ ہوتی ہے استاد کے ساتھ. حضرت استاد جی تشریف لائے ہیں، ظاہر ہے جو ان کے شاگرد ہیں وہ ان کے ساتھ مناسبت تامہ رکھتے ہیں، اور اس روحانی سلسلے اصلاح کے لیے مناسبت تامہ شرط ہے. اس لیے حکم یہ ہے کہ کسی بزرگ کے ہاتھ پر تم بیعت ہونا چاہتے ہو، بیعت کا معنی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بیچ دو اس کے ہاتھ پر، جو وہ کہے گا اس پر عمل کرنا ہے. ہمارے حضرت حکیم صاحب مولانا عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ میں اپنے مرشد کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی ہے، میں اس کے ہاتھ میں بیچ چکا ہوں، اس کی مرضی اب مجھے اپنی خدمت میں رکھے یا مجھے کہیں اور آگے بیچ دے. اور یہاں تک بھی فرما دیا کہ اگر میرا مرشد مجھے یہ حکم کر دے کہ عبداللطیف بیوی کو طلاق دے کر میرے پاس آ جاؤ، فرمایا میں بالکل چھوڑ کر جو ہے بیوی کو طلاق دے کر آؤں گا، اس لیے کہ میں نے تو ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے. اور یہی بات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی، انا غلام من علمنی حرفا، جس استاد نے مجھے ایک حرف سکھایا ہے میں زندگی بھر کے لیے اس کا غلام ہوں. اس کی مرضی جو ہے چاہے تو مجھے اپنے پاس رکھے، چاہے تو مجھے جو ہے کہیں بیچ دے، اس کو حق حاصل ہے، میں ہمیشہ کے لیے اس کا غلام بن گیا. جیسے غلام کا بیچنا جائز ہے، غلام سے خدمت لینا جائز ہے، حق حاصل ہے استاد کو کیسے کر دے. اس لیے ہم جتنے بھی بڑے ہو جائیں، اور یاد رکھو انسان جو بڑا بنتا ہے یہ بڑوں کے ہاتھ سے بنتا ہے، دست شفقت سے بنتا ہے، بڑوں کی جو ہے نگاہ پیار سے بنتا ہے. ایسے تو بڑا نہیں بن جاتا. اس لیے
مناسبت تامہ جہاں ہوتی ہے تو وہاں اصل روحانی طور پر اصلاح جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے آپ جانتے ہیں کہ جب استاد کے ساتھ ایک مناسبت تامہ ہوتی ہے، اب انسان اگر اس کے جو ہے وہ اللہ نے اس کو یہ مقام نصیب کر دیا ہو اتنا اعلیٰ، تو پھر حق بنتا ہے کہ اب شاگرد جو ہے وہ روحانی طور پر بھی اسی کے ساتھ متعلق ہو جائے، انشاءاللہ اس کو اور زیادہ جو ہے مناسبت پہلے سے موجود ہے، آگے پھر روحانی ترقیاں نصیب ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ ہم نے اپنے شیخ و مرشد حضرت پیر عبدالحی صاحب دہلوی نور اللہ مرقدہ، ان کے ساتھ جو ہے ہمارا تعلق تھا، پھر اس کے بعد ان کی وفات کے بعد اب ہم جو ہے وہ سوچ بچار میں پڑ گئے، پھر اب جو ہے کہاں جو ہے یہ بیعت کریں اور اپنا روحانی تعلق جو ہے ہم یہ قائم کریں۔ تو اس سلسلہ کے اندر میں نے بہت ساری مشاورتیں بھی کی۔ حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو ہے، کیونکہ میں 18 ہزاری وہاں رہا ہوں ان کے ساتھ اور کافی عرصہ تک جو ہے، تو اس لیے جو ہے وہاں صورتحال کچھ ایسی تھی کہ ان کے ساتھ مناسبت بھی تھی اور ایک جو ہے ان سے مشورے بھی کر لیتے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت اب ہمیں کہاں بیعت کرنی چاہیے؟ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دو طرف جو ہے وہ اشارہ کیے، فرمایا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ایک سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان دو کی طرف جو ہے انہوں نے اشارہ کیا، ان میں سے کسی کے بیعت ہو جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اب خواجہ صاحب ذرا تھوڑے سے دور تھے، حضرت شاہ صاحب، تو ہم ان کی خدمت میں گئے، ایک آدھ دفعہ گئے، پھر اس کے بعد ان کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی جو ہے ہمارے پر شفیق بنایا، بہت ہی زیادہ شفقت فرماتے تھے اور ہمیں بھی ان کے ساتھ ایک مناسبت پیدا ہو گئی۔ لیکن بات قسمت کی ہوتی ہے، مجھے ان کی دنیا سے وہ بھی پرتپوش ہو گئے، اٹھ گئے۔ اب ہم نے سوچا کہ کہاں جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہمارے استاد جی حضرت مولانا محمد نواز صاحب دعوت برکاتہ العالیہ، اللہ ان کی عمر میں مزید برکتیں نصیب فرمائے، اور ابھی عمرے پر تشریف لے گئے ہوئے ہم سب کے لیے دعائیں کر رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس سفر کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ اب مجھے جو ہے اس طرف رجحان ہوا اور ایک ساتھی نے بھی توجہ دلائی، ان کا جب استاد بھی ہیں، مناسبت پہلے سے ہے، اور حضرت پیر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں خلافت سے نواز کر اور ان کو اس مقام پر جو ہے وہ پہنچایا ہے، تو پھر بڑے